اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایسا مستحب ہے کہ جس کو اکثر مراجع کرام نے تاکید کے ساتھ مستحب کی مانا ہے، ورنہ بہت سارے مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں، مگر قربانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے، چنانچہ اس کا بہت استحباب ہے، بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرضہ لے کر بھی اگر قربانی کرنا پڑے تو انسان کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ قربانی میں چونکہ شرکت کی اجازت ہے، چنانچہ آپ جتنے افراد بھی اس میں شریک کرنا چاہیں اس کی ہمارے یہاں اجازت ہے۔ برادران اہل سنت کی طرح نہیں ہے کہ گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور بکرے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ برادران اہل سنت کا نظریہ ہے۔ ہمارے یہاں بکرے میں بھی 7 افراد اور 7 سے زیادہ افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، چنانچہ اگر بکری کی قربانی کی جا رہی ہے اور اس میں اپنے خاندان کے بڑے خاندان کے مثلا فرض کیجئے کہ 30 افراد ہیں تو 30 افراد کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا جائے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح کے مفید مسائل جاننے اور روزمرہ کے دینی مسائل سے آگاہی کے لیے قرآن و اطراۃ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ لہذا یہ تصور کہ فقط گائے میں حصے ڈالے جا سکتے ہیں، بکرے میں نہیں ڈالے جا سکتے ہیں، یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے۔ بکرے میں بھی ہمارے یہاں کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر قربانی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو اس کا عقیقہ خود بخود ہو جاتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ پھر قربانی کسی ایک کی طرف سے کی جائے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اس کا عقیقہ خود بخود ہو جائے گا اگر اس کا پہلے عقیقہ نہیں ہوا ہے۔ عقیقہ ہو جائے گا کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جیسے عقیقہ کیا جاتا ہے اس میں ماں باپ، جس کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے اس کے ماں باپ وہ گوشت نہیں کھا سکتے، یا مثلا عقیقے کے گوشت میں یا عقیقے کے جانور میں جانور کی ہڈیاں نہیں توڑی جاتی ہیں، اگر ہڈیاں توڑی جائیں تو ان ہڈیوں کو پھر کسی جگہ دفن کرنا چاہیے۔ یہ جو شرائط عقیقے کی بتائی جاتی ہیں وہ قربانی میں نہیں ہوں گی۔ قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ ہو جائے گا مگر عقیقے کے سارے مسائل اس میں نہیں آئیں گے، چنانچہ جس کی طرف سے قربانی کی جائے عقیقہ ہو جانے کے باوجود ماں باپ گوشت کھا سکتے ہیں، ہڈیاں توڑنے کی اجازت ہے، ہڈیوں کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر جو عقیقے میں ہوتی ہیں وہ قربانی میں لاگو نہیں۔ چنانچہ یہ ایک دوسرا بڑا فائدہ ہے قربانی میں عقیقہ شامل ہو جانے کا۔ اور قربانی کا وقت وہی ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تو نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، اور اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے بعد قربانی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، عید کے دوسرے اور تیسرے دن قربانی کرنا جائز تو ہے مگر فضیلت پہلے دن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قربانی کرنے کے بعد جو قربانی کی کھال ہو وہ کسی غریب کو دینا چاہیے، اگرچہ ادارے میں دینے سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چاہے دینی ادارہ ہو یا سیاسی ادارہ ہو، دونوں کو کھال دینا جائز تو ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کی کھال یا تو کسی غریب کو دی جائے یا کھال کی رقم کسی غریب کو صدقے میں دی جائے۔